عمر 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 دل برو دلدار عمر، ہر دل کا پیار عمر، خوشبو بہار عمر، منکر پہ وار عمر، نبی کے دین کا شہکار عمر، جری ہے شیر ہے جرار عمر، دل بر عمر عمر میرا رہبر عمر، نبی مانگے جسے وہ ہے جرار عمر، در بدر میں دہت سرکار سناتا ہوا میں۔ شہروں میں کوئی شہر ایسا جو بہت پسند ہو؟ لاہور۔ واہ، کیوں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں۔ تو کب پیدا ہوئے پھر؟ 2017۔ اچھا، یعنی کہ 2017 میں لاہور دیکھا؟ میں پہلی دفعہ لاہور آیا تھا۔ تو کیسا پایا لاہور؟ بہت اچھا جی، بہت اچھا جی، مزہ آیا جی۔ سب سے زیادہ خراب ساؤنڈ کہاں پر ملتا ہے؟ ہمارے ساتھی جو کچھ لوگ ہیں، سب نہیں ہیں، جیسے 100 میں سے 20% ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو پروگرام پہ تو بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، ساؤنڈ کی جب باری آتی ہے نا وہاں تھوڑی ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس طرح ہے، اگر ایک اچھا ساؤنڈ ہے، اس نے 20,000 مانگ لیے، اور دوسرا ہلکا ساؤنڈ ہے، اگر اس نے کہا کہ میں 10,000 میں آ جاؤں گا، 15,000 میں آ جاؤں گا، کہتے ہیں انہوں چھڈو جی، انہوں لے لائیے۔ تو یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے پروگرام کا بیڑا بھی غرق کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کون کون سی زبانوں میں آپ کے کلام آپ نے پڑھے؟ میں نے سندھی میں پڑھا ہے، اردو میں پڑھا ہے، سرائکی میں پڑھا ہے، پنجابی میں پڑھا ہے، انگلش میں بھی پڑھی ہے نعت۔ مولانا پوڈ کاسٹ، مولانا پوڈ کاسٹ، مولانا پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین اکرام، ویسے تو نعت خوانی حضور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آج کل نعت خوانی کے اندر بھی ایسا بلنڈر آ چکا ہوا ہے کہ نعت خواں حضرات بھی کبھی دف کے ساتھ، کبھی نعت خوانی کرتے ہوئے ان کو یہاں تک بھی ان کو احساس نہیں رہتا کہ وہ نعت خوانی کے اندر ہی آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھانے کی بجائے آپ توہین کی طرف جا رہے ہیں۔ عوام نعت خوانوں کے مختلف قسم کے ان کے طرز اور تکلم سے پریشان آ چکی ہے، اور نعت خوانی سننا چاہتی ہے ایسی جو دل کو بھائے، سکون میسر ہو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کو، نعت کو بار بار سننے کو دل چاہے۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو آج کل ان کا ستارہ آسمان کی بلندیوں پر چمک رہا ہے، وہ ہیں جی وقار عمر ڈنگراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو لے کے چلتے ہیں اور آج ایسے چبھتے ہوئے سوال کریں گے کہ آپ ریحان طارق کو بھول جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں وقار عمر ڈنگراج کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ خیر سے؟ شکر۔ بہت شکریہ، اہلاً و سہلاً، آپ تشریف لائے۔ وقار عمر بھائی، سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ آپ پروفیشنل نعت خواں ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ نعت خوانی کب سے؟ میں تقریباً چھوٹا سا تھا، تقریباً میں 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا، نشر و فروز کے اندر اپنی سٹی میں ایک اسکول تھا اسٹار گرامر، تو وہاں کمپٹیشن ہوتے تھے نعت کے، بقایا بھی بہت سارے شعبے ہوتے تھے، مگر میں نعت میں حصہ لیتا تھا۔ تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 4تھی کلاس سے، اگر اس کو دیکھا جائے تو 2003 سے نعت کا سلسلہ ہے، مگر جو اسٹیج والا سلسلہ ہے وہ تقریباً 2009 کے بعد شروع ہوا۔ آپ عالم ہیں؟ نہیں۔ حافظ ہیں؟ نہیں، میں نے ناظرہ قرآن پڑھا ہے۔ اچھا، ہاں۔ اور آپ حافظ نہیں، عالم نہیں ہیں، لیکن علماء کے سٹیج پر آپ کو علماء کی طرح عزت اور احترام ملتا ہے، اس کے پیچھے کون سا راز ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بس حضور کی نعت کی برکت ہے، نہیں تو ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ اچھا، تو کیسے آپ راغب ہوئے یہ نعت خوانی کی طرف؟ الحمدللہ ہمارا جو گھرانہ تھا وہ دیندار تھے لوگ، تو وہاں گانا اس طرح کی چیزیں ان کو بڑا غلط سمجھا جاتا تھا، اور بالکل ہیں بھی۔ اوکے۔ تو دین میں ان کا لگاؤ تھا۔ میں جب چھوٹا تھا تو میں ایک درزی کے پاس گیا تھا، اسکول جاتا تھا، اس کے بعد میں نے کہا پارٹ ٹائم چلیں، اپنا کوئی ہنر ہونا چاہیے۔ میں نے درزی کے پاس گیا، وہاں کام بھی کرتا تھا، سیکھتا بھی تھا، اور میرے استاد تھے وہ، اور مولوی تو نہیں تھے مگر مولوی نما تھے۔ اوکے۔ ان کی وجہ سے یہ ہے کہ پروگراموں میں جانا ہوا۔ ہمارے قاری خالد حسین صاحب ہوتے تھے،
تو ان کی مسجد میں ایسے کبھی نعت پڑھیں گے، پھر وہاں سے شوق بڑھا. اصل چیز یہ اسکول سے ہوئی. جب میں نے کمپٹیشن ہوا میں نے وہاں پہ حصہ لیا اور میری فرسٹ پوزیشن آئی تھی اس ٹائم. تو آپ کو حوصلہ بڑھا؟ ہاں حوصلہ بڑھا، استادوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، تو اس کے بعد پھر اور زیادہ مطلب دلچسپی آ گئی. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ آج باقاعدہ پڑھتے پڑھتے 2012 میں پہلی کیسٹ آئی تھی میری، جب کیسٹ کا دور تھا. جب میں نے کیسٹ کی اس کے بعد کیسٹ پہ زوال آ گیا. اچھا. اسٹوڈیو ہی ختم ہو گئے. وہ اب تو دوسرا سسٹم آ گیا نا، اسٹوڈیو پہ آ گیا، پھر کلام یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. 2012 سے تقریباً میری پہلی کیسٹ آئی، اور اب الحمدللہ چلتے چلتے مجھے اب نعت پڑھتے پڑھتے اگر وہ پچھلا دور بھی لگائیں تو تقریباً 15-16 سال ہو گئے نعت پڑھتے. اوکے. آپ مجھے بتائیے گا کہ کتنی آپ کی کون سی نعت ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ دیکھیں حضور کی نعت جو بھی ہے جس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، وہ تو مجھے کیا ہر مومن کو پسند ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ کون سی نعت سب سے زیادہ ویوز کے اعتبار سے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ویوز کے اعتبار سے جو عوام کے اندر جس نعت کو بہت پذیرائی ملی؟ وہ تو اگر میں نام بتاؤں آپ بھی بتا دیں گے، کیونکہ لوگ اب میری جو پہچان بنی ہے نا وہ عمر سے پہچان بنی. اوکے. جری ہے شعر ہے جرار عمر. ہمارے ایک شاعر ہیں بھائی احمد صدیقی صاحب، انہوں نے کلام لکھا اور وہ تقریباً یوٹیوب پہ بہت اچھا، یوٹیوب کے علاوہ جو دوسرے پلیٹ فارم ہیں وہاں تو بہت زیادہ سنا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، جری ہے شعر ہے جرار عمر. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ماہانہ انکم کیا ہے؟ بس یہ راز رہنے دیں، بس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، بس کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. الحمدللہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیوں یوٹیوبرز اپنا پیسہ بہت زیادہ چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں تاکہ کوئی اور یوٹیوب پہ نہ آ جائے؟ کیونکہ یوٹیوب صرف ہم لوگ مولوی نہیں چلاتے، یوٹیوب کچے کے ڈاکو بھی چلاتے ہیں. وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. کچے کے ڈاکو. ہاں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں جی یہ کتنا کما رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہنچ جانتے ہیں اس کے پاس. وہ پچھلے دنوں ایک لڑکا تھا جی یوٹیوبر، آپ نے وہ دیکھا ہوگا، وہ تو کسی کی ترقی یا کسی کا پیسہ اگر کوئی شو بھی کرے کسی سے ہضم نہیں ہوتا. بالکل. بہرحال ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہے، بس جو بھی اللہ کا شکر ہے کہ مانگنا نہیں پڑتا کسی سے. مگر آپ دیکھیں نا کسی کے پاس اگر کچھ روپیہ آ جاتے ہیں نا، بیچاروں کو کتنا پریشان کرتے ہیں. وہ ایک میں نام نہیں لیتا، وہ اس کے والد کو اٹھا کے گئے تھے اور اس کے بعد پھر وہ بیچارہ عمرہ کے سفر پہ گیا تھا، پھر وہاں سے واپسی آیا. کتنی پریشانی. اللہ پاک جنت نصیب کرے. میرے والد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ہمیں بتلایا کہ مولانا حنیف شاہد رام پوری رحمۃ اللہ علیہ جو شہید ہو گئے ہیں، بہت اچھے نعت خواں تھے. غالباً ان کا بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ انہوں نے کسی مجلس کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے بہت زیادہ بتا دیا کہ الحمدللہ میں لندن گیا ہوں تو وہاں سے لوگوں نے بہت تعاون کیا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. تو غالباً اس کے بعد ان کی جو شہادت ہے اس کے پیچھے بھی وہی کچھ عناصر ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ نعت خوانی کیسی؟ دف کے ساتھ؟ نہیں جی، حضور کی نعت میں کہتا ہوں ادب کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ دف وغیرہ میں ہر کسی کا اپنا انداز ہے، مگر جو ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابر کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا. تو خواتین نعت خواں جی کیسی لگتی ہیں آپ کو؟ نہیں، مناسب ہی نہیں ہے. کیوں؟ نہیں جی، خواتین کے لیے تو ان کی آواز گھر کی دیوار سے باہر بھی نہیں جانی چاہیے. اور یہ سوشل میڈیا پہ آ کے وہی سین ہے. یہ اگر وہی لڑکی ٹک ٹاک چلائے، اس پہ اگر ویڈیوز بنائے اور یہ ادھر سے نعت بنائے، بات ایک ہی ہے. عورت کے لیے زیب نہیں دیتا. نہیں، اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میرا شوق ہے اور میں ویوز مجھے مل رہے ہیں، لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں، اس کا شوق ہی ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا. اچھا. ہاں. تو عوام کو کیا کہنا چاہیں گے خواتین کے حوالے سے کہ وہ ایسی نعت خواں خواتین کو اپنے پروگرام میں بلوائیں یا نہ بلوائیں؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، جو نعت کروانا چاہتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے اکثر گھروں میں میلاد بھی ہوتے ہیں. جی ہوتے رہتے ہیں نا. جی جی. تو چلیں آپ دین کی نسبت سے بلا لیں، مگر ان کی آواز چار دیواری سے باہر نہ جائے. حضور کی نعت آپ سن لیں، ادب و احترام کے ساتھ سن لیں، وعظ و نصیحت سن لیں، یہ اچھا ہے. مگر یہ میڈیا پہ ڈالنا یا پھر چیخ کے پڑھنا، یہ جو آواز گھر سے باہر جا رہی ہے، یہ اچھا نہیں. کوئی ایسی نعت جو آپ کو ایسا لگتا ہو کہ یہ میں نے پڑھی ہے اور اس کو میں بار بار پڑھوں، آپ کو لگتا ہو؟ ویسے تو ساری نعتیں اچھی ہیں، لیکن کوئی ایسی نعت جو آپ کو لگتا ہو کہ میں بار بار اس کو پڑھوں؟ حضرت اصل اس طرح ہے کہ نعتیں بہت ساری ہیں اور اتنی پڑھی ہیں کہ یقین کریں کبھی کبھی لوگ فرمائش کر دیتے ہیں کہ یہ آپ سنائیں. میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے کب پڑھی ہے اتنی نعتیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ اپنا کلام لکھتے ہیں؟ نہیں، میں کبھی کبھی لکھتا ہوں. ٹھیک ہے. میں شاعر نہیں ہوں،
اگر لکھنے پہ بیٹھ جاؤں تو بس اللہ پاک کی توفیق سے کرم سے لکھ لوں گا جی، مگر اس سطح کا نہیں لکھ پاؤں گا جس طرح ایک بڑے شاعر لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. میں شعراء سے کلام لیتا ہوں. سب سے زیادہ کون سے شاعر ہیں جن کے کلام آپ کو آسانی سے ملتے ہیں اور پسند بھی آتے ہیں؟ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ سب شاعر جتنے بھی ہیں بڑے محترم ہیں اور سب محبت کرتے ہیں. میں اگر کسی بھی شاعر کو کہہ دوں کہ بھائی مجھے کلام چاہیے وہ پھر دیر نہیں کرتے. باقی سب سے زیادہ جو میں نے پڑھے ہیں اور جو وائرل ہوئے ہیں وہ بھائی ہمارے نعمت صدیقی صاحب ہیں. ٹھیک اور ہے. اس کے علاوہ سید رفیق احمد شاہ ہے, مولانا غلام قادر الرو صاحب ہے, شہزادو صاحب ہے. اور پنجاب کے بھی بہت سارے شعراء ہیں, سائم بھائی ہیں, بہت سارے. میں کس کے نام لوں, سارے بہت اچھے. آپ مجھے بتائیں کہ اسفار کرتے ہیں آپ, سب سے زیادہ محبت کس علاقے سے ملی؟ جی میرا تو پورا پاکستان ہے جی. پنجاب بھی اپنا ہے جی, تے سندھ بھی ساڈا اپنا ہے, تے بلوچستان بھی, تو سرحد بھی. الحمدللہ ہر جگہ بڑی محبت دیتے ہیں. جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں, دیندار لوگ رہتے ہیں, حضور کی نعت کی وجہ سے بڑی عزت اور احترام. شہروں میں کوئی شہر ایسا جو بہت پسند ہو؟ لاہور. واہ, کیوں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں. تو کب پیدا ہوئے پھر؟ 2017. اچھا, یعنی کہ 2017 میں لاہور دیکھا. میں پہلی دفعہ لاہور آیا تھا. تو کیسا پایا لاہور؟ بہت اچھا جی, بہت اچھا جی, مزہ آیا جی. میں پہلی دفعہ آیا تھا تب میرے پاس ایک چھوٹی گاڑی تھی. میں آپ کو مزیدار واقعہ سنا. چھوٹی گاڑی تھی اور میں اور 3-4 دوست تھے. اس ٹائم میں نعت خوانی تو کرتا تھا مگر سندھ میں تھی, پنجاب میں نہیں تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ میں سندھی زبان میں پڑھتا تھا. اس ٹائم ہم نے ٹور بنایا کہ میں نے کہا چلیں بھائی گھومتے ہیں. پھر ہم اس طرح جھنگ آئے, جھنگ سے پھر ملتان سے پھر لاہور کرتے کرتے ہم نے گھومنے کا جو ٹرپ اس حوالے سے ایسے. کورے گاڑی تھی اس ٹائم, 2000 تقریباً یہ 6 ماڈل تھا میرے پاس. ہم اس گاڑی میں آئے تھے اور اس ٹائم یہ موٹر وے نہیں تھی, یہ جو جی ٹی روڈ تھا اس ٹائم یہ تھا. ہم لاہور پہنچے تھے اور لاہور گھوما پھرا. اس کے بعد جب ہم راستے میں ابھی سکھر بھی نہیں پہنچے تھے, ہماری گاڑی کا انجن فارغ ہو گیا. اچھا. ہاں جی, یہ سمجھیں کہ اس ٹائم حالت ایسی تھی. مگر میں نے کہا یار انجن ایک سائڈ, لاہور ایک سائڈ. لاہور ایک سائڈ, اسی لیے تو کہتے ہیں نا لاہور لاہور ہے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لاہور آتے ہیں محبت لاہور والوں سے کیسی ملتی ہے؟ بہت محبت. کھانے کہاں کے پسند ہیں؟ گجرانوالے کے. کیا بات ہے. اور مہمان نوازی میں کون ہے؟ پنجاب زیادہ ہے. ٹھیک ہے. کون سی زبانوں میں آپ کے کلام آپ نے پڑھے ہیں؟ میں نے سندھی میں پڑھا ہے, اردو میں پڑھا ہے, سرائکی میں پڑھا ہے, پنجابی میں پڑھا ہے, انگلش میں بھی پڑھی ہے نعت. ٹھیک ہے. پشتو؟ وہ میری سمجھ سے باہر ہے. آہا, تو پڑھنا چاہیں گے؟ بالکل. پختون لوگ بہت محبت کرتے ہیں. کام چل رہا ہے اس پہ؟ ہاں, میں کر رہا ہوں کہ ابھی اس پہ انشاءاللہ تعالی. کتنے البم آپ کے آ چکے ہیں؟ البم والا دور تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ کیسٹ آئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ میری کیسٹ آنے کی وجہ سے کیسٹ کا دور ہی ختم ہو گیا. میں سمجھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو طرز لگانے کے لیے گانے سننے پڑتے ہیں؟ نہیں, اب تو سننے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بندہ کہیں سے گزر رہا ہے, کہیں رکشے میں چل رہی ہے, کبھی کہاں چل رہی ہے, وہ کانوں میں آواز پڑ جاتی ہے. بہرحال یہ ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ گانوں کی طرزوں پہ کلام نہ پڑھوں. ٹھیک ہے. خصوصاً نعت تو دل ہی نہیں کرتا کہ بندہ گانے کی طرز پہ پڑھے. ٹھیک ہے. ہاں, یہ ہے کہ کبھی کسی شاعر نے لکھ لی کہ بھائی یہ طرز اچھی ہے تو ہم نے پڑھ لی. پھر کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے, وہ یہ تو فلاں گانا ہے. ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے طرز پڑھی ہے یہ تو گانے کی طرز ہے. میں نے کہا آپ گانے کم سنا کریں, مجھے نہیں پتا کہ یہ گانا ہے, آپ شاید گانے زیادہ سنتے ہیں. تو لوگ جو زیادہ گانے سنتے ہیں پھر اس کے ذہن میں گانا ہی ہوتا ہے. اچھا, اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم جو نعت پڑھتے ہیں جس کی کمپوزیشن ہم خود کرتے ہیں, طرز خود بناتے ہیں, اس کے بعد اس پہ جو گلوکار ہیں وغیرہ وہ ان پہ گانے بنا دیتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں. اچھا, لوگ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ جو گانا ہے اس نعت پہ اس نے بنایا ہے. لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے نعت پڑھی یہ تو فلاں گانا ہے, تحقیق نہیں کرتے. اچھا, یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں بہت سارے گانے نعت کو لے کر اس کی طرز پر بنائے گئے ہیں. بالکل بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر سننا شروع کریں پاکستان کے نعت خانوں میں سے کون سا فیورٹ نعت خان ہے؟ یہ سارے فیوریٹ. کوئی ایک نہیں جو دل کو بہت بھاتا ہو؟ نہیں, سارے اچھے. کوئی دل کے بہت قریب ہو ایک؟ آپ مجھے پھنسا رہے ہیں, میں نہیں پھنسنا چاہتا. میرے سارے قابل احترام. چلے میں آپ کو میں آپ کو آپشن دے دیتا ہوں. میں اس طرح کہ ہاں چلے میں آپ کو آپشن دے دیتا ہوں. مولانا عمران عارفی صاحب یا شہزاد گجر؟ یہ پھنسا دیا آپ نے مجھے. دونوں اچھے ہیں. دیکھیں نا,
ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. بالکل ٹھیک ہے. عارفی صاحب کی الگ خوشبو ہے, ٹھیک ہے. ظفر بھائی کی الگ. سنگت کس کی پسند ہے؟ سب کی اچھی. ٹھیک ہے, سنگت کس کی پسند ہے؟ کوئی ایک نام لیں. یار دیکھیں نا, سارے اچھے ہیں. ہوں. میں کسی ایک کا نام کیسے لوں, کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ یار یہ اچھا ہے اور یہ ایسا ہے. نہیں, اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ چلو چلتے ہیں نعت خوانوں کی طرف, تو سب سے پہلے دل میں کس کا آئے گا؟ حضور یہ اس سوال پہ نو کمنٹس. تو کسی ایک کا نام نہیں, سارے اچھے. کسی ایک نعت خواں کو کوئی اچھا مشورہ دینا چاہیں؟ نہیں, میں سب سے چھوٹا ہوں. ٹھیک ہے. اور مشورے بڑے جو ہوتے ہیں وہ بڑے دیتے ہیں. چلیں دوسری طرف چلے جاتے ہیں. آپ بتائیے کہ جب آپ کے کلاموں کو لوگ کاپی کرتے ہیں, کتنی مرتبہ کاپی رائٹس بھیجتے ہیں؟ میں نے کبھی کسی کو کاپی رائٹ نہیں بھیجا. اچھا, خوشی ہوتی ہے؟ ہاں. آپ کا کلام کوئی اگر کاپی کرتا ہے, اس کے اوپر لپسنگ کرتا ہے, تو کیسا لگتا ہے؟ نہیں, اچھی بات ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا کلام جو آپ کا جو ہے نا وہ سگنیچر کلام بنا ہو سارے کلاموں میں سے. عمر سنا دیں. عمر 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 دل برو دلدار عمر, ہر دل کا پیار عمر, خوشبو بہار عمر, منکر پیوار عمر, نبی کے دین کا شہکار عمر, جری ہے شیر ہے جرار عمر, دل بر عمر عمر میرا رہبر عمر, نبی مانگے جسے وہ ہے جرار عمر. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. کوئی اہل بیت پہ؟ جنت کا شہزادہ حسین, حسین ابن علی, دل ہے میرا جاں ہے میری حسین, حسین ابن علی, دل کا سکون جوش و جنو حسین, حسین ابن علی, دل میں ہو آباد صدا حسین, حسین ابن علی. کتنا ہے دنیا میں اونچا پیارا نام حسین کا, پیارا نام حسین کا, دل میں دھڑکتا ہے چاہے چیر کے دل دیکھ لو, لکھا نام حسین کا, پیارا نام حسین کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضور کی نعت کے کوئی 4 جملے. در بدر میں دہت سرکار سناتا ہوا میں, اپنی بخشش کا ہوں سامان بناتا ہوا میں, آپ فرماتے ہوئے کون سنائے مجھے نعت, دور جوتوں میں کھڑا ہلاتا ہوا میں, دور جوتوں میں کھڑا ہلاتا ہوا میں. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آج کل جو نعت خواں آ رہے ہیں اور مجمع کس طرح کے نعت خواں کو پسند کرتا ہے؟ آپ بہت سارے سٹیجوں پہ جاتے ہیں, علماء کا طبقہ اور مدرسین کا طبقہ اور طلباء کا طبقہ, یہ تینوں طبقے جس کو ہم مذہبی طبقہ کہتے ہیں, کس طرح کے نعت خواں کو پسند کرتا ہے؟ یہ تھوڑا سا الگ الگ ہے جی. اب مثال کے طور پہ جہاں پہ مجمع طلباء کا ہو جی یا پھر علماء کا ہو, جی, پھر الگ الگ ہوتا ہے. اگر مدرسے کا پروگرام ہے, مدارس کے, پھر وہاں جو پڑھنے کا اسٹائل بھی ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. اوکے. اور جو عام عوامی جلسہ ہوتا ہے اس میں پڑھنے کا اسٹائل وہی ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے. پھر ہمیں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ لوگ اگر جلدی پڑھا دیتے ہیں تو ہم خود بڑے سکون سے پڑھتے ہیں. اوکے. اور اگر 12 بجے کے بعد پڑھاتے ہیں تو پھر ہماری پڑھنے کی جو ٹیون ہوتی ہے وہی الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر یقین کریں ایسی حالت ہوتی ہے, ہم خود بھی سو رہے ہوتے ہیں اور سامنے مجمع بھی سو رہا ہوتا ہے. بالکل. پھر ہمیں 2 کام کرنے پڑتے ہیں, ایک ان کو نعت سنانی پڑتی ہے, ایک دوسرا پھر ان کو اٹھانا پڑتا ہے, ان کو جگانا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ آج
آپ کے کوئی شاگرد بھی ہیں؟ جی کتنے؟ بہت سارے شاگرد ہیں. کوئی بندہ آپ سے رابطہ کرے میں نے شاگردی اختیار کرنی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کو میں ایک تو بات یہ ہے کہ میں خود ابھی سیکھنے والا ہوں. میں اتنا بڑا نہیں بنا کہ میں ان کو کہوں ہاں بس وہ 2-4 ہیں خاص. اور دوسرا ٹائم بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو سکھائیں. لوگ کہتے ہیں واٹس ایپ پہ سکھا دیں. واٹس ایپ پہ کیسے سکھائیں گے؟ اصل ہمیں یقین کریں کہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے، مجھے گھر گئے تقریباً 20 دن ہو گئے. اچھا. میں گھر نہیں گیا. اچھا. 2-4 دن اور ہیں، اس کے بعد پھر گھر جاؤں گا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مجھے گھر کے لیے ٹائم نہیں ملتا، تو میں کہاں سے سکھاؤں گا میرے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ جب سفر پر ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ مصروفیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ مطالعے کی، نعت خوانی پڑھنے کی، سننے کی، سنانے کی، یا اشعار پر مشق کرنے کی؟ اصل یقین کریں جو ہمارے اسفار ہوتے ہیں اس میں تو ہمیں سونے کا ٹائم بڑا مشکل سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ میں نے آج رات کسی جگہ پروگرام کیا تو وہاں مجھے ٹائم ملا تقریباً 12-1 بجے، 2 بجے میں وہاں سے فری ہوا. اب میں نے اگلا سفر کرنا ہے یا پھر ادھر ہی آرام کرنا ہے، تو میں نے فجر کے بعد ہی سونا ہے، ظہر کے ٹائم اٹھنا ہے، پھر اگلا سفر. پھر اگلا جو سفر ہوتا ہے وہ کبھی گاڑی میں نیند بھی ہوتی ہے، پھر کبھی مشق بھی ہوتی ہے، ٹائم مل گیا تو. عمومی طور پر جتنے بھی خطباء ہیں اور نعت خواں حضرات ہیں، میں ہمیشہ ایک سوال پوچھتا رہتا ہوں، ان کا جو آخری وقت ہوتا ہے نا، ان کو بیماریوں نے، گردوں نے اور معدے کی تکلیف، گردے کی تکلیف بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال میں اس لیے دیا کرتا ہوں کہ مختلف قسم کی شہروں کا کھانا اور بازاری کھانا، ٹیسٹی کھانا، اور باوجود اس کے کہ آپ نعت خوانی بھی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے اس کے اندر جواب چاہیے کہ آپ ابھی سے، آپ چونکہ ینگ ہیں، جوان ہیں، تو آپ ابھی سے کون سی احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں، یا آپ بھی عام علماء کی طرح، خطباء کی طرح، عام نعت خوانوں کی طرح آپ بھی اپنی جوانی کا سارا زور اس بات پہ لگا رہے ہیں کہ جی لوگ مجھے سنیں اور لوگوں کو سرور آئے نعت سننے کا، بس اس پہ زور لگا رہے ہیں کہ صحت کی طرف بھی کوئی توجہ ہے؟ میں اس کے ساتھ ساتھ صحت کا بھی خیال رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں جو صحت کا بیڑا غرق کرتی ہے نا وہ چیز ہے جی. وہ جو رات کو 12 بجے 2 بجے کھانا ملتا ہے نا ہم لوگوں کو، یہ اکثر دیکھیں جو اگر بندہ کوئی کبھی کبھار نان وغیرہ کھا لیتا ہے مثال کے طور پہ کھانے میں، یا وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہر روز بندے کے سامنے اگر گوشت ہو، بیف ہو، کٹا ہو، یہ چیزیں معدے کے لیے، صحت کے لیے بڑا نقصان دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں کہ بھائی اس کے علاوہ اس کے بعد نیند پوری کرو، اور کم از کم اپنے ساتھ روٹین میں ایکسرسائز کو ضرور شامل کریں، جو میں خود نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے. کیونکہ وقت کی قلت ہے. ٹھیک ہے. تو میں نعت پڑھنے میں کنجوسی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. منقبت پڑھنے میں کنجوسی نہیں کرتا. دیکھیں اللہ نے اگر صحت دی ہے، اگر اللہ نے تندرستی دی ہے، اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے نا، نعت پڑھنے میں کنجوسی نہیں. کوئی پتہ نہیں ہے زندگی 4 دن کی ہے، 2 دن کی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اپنا گلا مینٹین کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے نعت خواں جو نئے لڑکے ہیں، سیکھنے والے ہیں، وہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے اور وہ لازمی اس سوال کو پوچھنا چاہیں گے کہ آپ اپنا گلا مینٹین کیسے کرتے ہیں؟ کیا مختلف قسم کے؟ میں نہیں بتاؤں. نہیں، یہ تو ضرور بتانا چاہیے آپ کو، یہ تو رفاع عامہ کی بات ہے کہ آپ کا گلا مینٹین کیسے ہوتا ہے، کون سی آپ اپنی خوراک لیتے ہیں جس سے آپ کا گلا بالکل اپنے جوبن پہ رہتا ہے اور گلا خراب نہیں ہوتا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے جی. کوئی چیز نہیں ہے ایسی جو گلے کو مینٹین کرے. یہ ایک اللہ کی طرف سے عطا ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے یہ کرم ہے. بس اگر آپ نے ہمیں چونکہ ہر روز پڑھنی ہوتی ہے محفل، تو میں احتیاط ایک 2 چیزیں ہیں جس کا میں احتیاط کرتا ہوں، وہ آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں، جو جتنے آنے والے نئے ثنا خوان ہیں جو پوچھتے بھی ہیں. چلیں آپ کی پوسٹ کے توسط سے، ایک تو تلی ہوئی چیزیں سے پرہیز کریں، اور کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، اور اپنی نیند پوری کریں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، مسواک لازمی کیا کریں، صبح اٹھتے ہی مسواک. آپ کا گلا اللہ کے کرم سے ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے. اور کچھ نہیں. ہاں اگر نئے ہیں، چلیں ہم تو روز نعت پڑھتے ہیں نا، ہمارا ریاض وغیرہ ہو جاتا ہے محفلوں میں پڑھنا، پھر گلا تر و تازہ رہتا ہے، کھلا رہتا ہے مطلب. مگر جو نئے لڑکے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ فجر کے بعد 2-3 کلام اپنے کمرے میں بیٹھ کے پڑھیں، مشق کریں. الحمدللہ. چلیں آج کی پوڈ کاسٹ کا آخری سوال، آپ مجھے بتائیں کہ جب نوٹس اوپر جاتے ہیں
اس وقت زور کتنا لگانا ہے اور کس حد تک اپنے گلے کو کنٹرول رکھنا ہے اور آواز گلے کے کون سے حصے سے نکالنی ہے؟ جب نوٹس کبھی کبھی اس طرح ہوتے ہیں نا، اچھا یہ تب ہوتا ہے جب ساؤنڈ کا ایشو ہو اوکے. تو پتہ نہیں چلتا نا. ہوں تو جب ساؤنڈ گلے کو پکڑتا ہے پھر وہ جو نوٹس اوپر چلے جاتے نا، پھر وہاں بندہ پھنس جاتا ہے. گلا خراب ہو اچھا جاتا یہ بھی کاریگری ہے ٹھیک ہے. کہ اسی آپ اوپر پڑھ رہے ہیں مگر اس کو پھر نیچے لے آئیں. ہوں ہاں جی، یا پھر اس طرح کریں اس کو کلام کو ہی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ہاں اس کلام کو چھوڑ دیں. مطلب اگر یہ ساؤنڈ کا بہت افیکٹ ہے اس کے ہاں اندر. جی، ساؤنڈ جتنا اچھا ہوگا آپ اتنا اچھا پڑھ سکیں گے. اگر آپ کا گلا خراب ہے، ہوں اگر آپ کو ساؤنڈ اچھا مل گیا ہوں تو آپ کا گلا وہ جو خراب گلا تھا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس طرح بھی ہوتا ہے. چلیں پھر ایسے ہی ایک سوال اور ذہن میں آ گیا، سب سے زیادہ خراب ساؤنڈ کہاں پر ملتا ہے؟ میں اب کہہ دیں ان کی کیا اصلاح کہہ ہو دوں؟ جائے گی، نیکسٹ ٹائم وہ اچھا ساؤنڈ لگائیں گے. میں اب نام دیکھیں کسی کا نہیں لوں گا، مگر ہمارے ساتھی جو کچھ لوگ ہیں، سب نہیں ہیں، جیسے 100 میں سے 20% ایسے لوگ ہیں ٹھیک ہے. جو پروگرام پہ تو بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، ساؤنڈ کی جب باری آتی ہے نا وہاں تھوڑی ڈنڈی مار لیتے ہیں. ہوں مثال کے طور پہ اس طرح ہے، اگر ایک اچھا ساؤنڈ ہے اس نے 20,000 مانگ لیے، ہوں اور دوسرا ہلکا ساؤنڈ ہے، اگر اس نے کہا کہ میں 10,000 میں آ جاؤں گا، 15,000 میں آ جاؤں گا، کہتے ہیں انو چھڈو جی، انو لے لائیے. ہوں تو یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے پروگرام کا بیڑا بھی غرق کرتا ہے، اور جو مہمان آتے ہیں. اچھا یقین میں آپ کو یقین سے بتاؤں کہ نعت خوان جو بیچارہ ہے نا بڑا مظلوم. اچھا میں آپ کو صرف اس میں نا تھوڑا سا میں آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں. کیا آپ کی ریسرچ ہے کہ کون سا برانڈ کا ساؤنڈ ہے جو اچھا ہے تاکہ آپ ان کو ریکمینڈ کریں؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب جلسہ رکھا جا رہا ہوتا ہے ہم بھی کرواتے رہتے ہیں، منتظمین عمومی طور پر کوشش ہوتی ہے ان کی کہ ساؤنڈ اچھا ہو. اب ان کو تو اس کوالٹی کا بالکل نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوالٹی کس چیز کی ہے، اس میں کیسا ساؤنڈ نکلے گا، اس میں کیسا نکلے گا. وہ کہتے ہیں اس سال اس نے اچھا کیا تھا تو اگلے سال بھی اس کا اچھا ہوگا. اگر اس سال وہ تو تجربہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اس سال اس کا ساؤنڈ اچھا نہیں تھا، اگلے سال ہم تبدیل کر لیں گے. تو آپ بتا، اگر آپ کی ریسرچ ہے تو تھوڑا سا آگاہی کر دیں کہ کون سے برانڈ کا ساؤنڈ جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے تاکہ لوگ اسی برانڈ کا پوچھ کر انتظام کر سکیں. وہ اس طرح ہے، ساؤنڈ اگر کتنا بھی اچھا ہو، جی اگر اس کو چلانے والا اچھا نہیں ہے نا تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. ہوں آپ کے پاس اگر گاڑی اچھی ہے ہوں اور بہت اچھی گاڑی، اگر آپ کو چلانا نہیں آتی نا ہوں تو آپ کے لیے وہ کسی کام کی نہیں ہے. صحیح ہے. ہاں تو اسی طرح کوالٹی ہے، کچھ چائنا کے ہیں، کچھ بھی. میں نام کسی کمپنی کا نہیں لیتا، مگر اچھے ساؤنڈ جو ہیں وہ ان کو بھی پتہ ہے. میں نے ایک ساؤنڈ والے کو کہا کہ میں نے کہا بھائی یہ کون سی مشین لگائی، آپ یہ والی مشین لے لو. کہتا ہے کہ یہ تو یار اتنے میں آتی ہے، اتنے میں تو میں جس طرح کی میرے پاس پڑی ہے 3 مشینیں آ جائیں گی. تو اسی پہ گزارا کرتے ہیں. اور اس چیز کو پروگرام والے نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ نعت خوان نخرہ کر رہا ہے، مگر اس چیز کو پڑھنے والا جانتا ہے کہ میں اب کس حالت سے گزر رہا ہوں، ہاں کس مرحلے سے گزر رہا ہوں. اور جو ساؤنڈ کو سمجھ کے پڑھتا ہے نا ٹیمپو والا، وہ پھنس جاتا ہے. جب تھوڑی سی بھی 19-20 ہوتی ہے نا اس کے ٹیمپو میں، وہ یہاں سے بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے ساؤنڈ اچھا لگایا کریں. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا، آپ نے وقت دیا، بہت مفید باتیں کی. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آڈینس کو ہماری کو یہ پوڈ کاسٹ بہت اچھی لگی، ان کے سوالات آئے تو مزید ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے پھر بھی ملاقات ہماری رہے اور پھر ہم ان سوالوں کو لے کر آئیں. اور انشاءاللہ العزیز ناظرین، مولانا پوڈ کاسٹ انشاءاللہ العزیز خاص طور پر نعت خوانی کے اوپر ہم کام کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور آپ سے ہم ملتمس ہیں کہ آپ ہمارے لیے صرف دعا کیا کریں. ہمیں تھوڑا سا آپ کی سپورٹس کی ضرورت ہے، ہمیں آپ سے کوئی چندے کی یا کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں، صرف آپ سپورٹ کریں ہمیں، اور ہمیں اچھے اچھے مشوروں سے آگاہ کریں. آپ انشاءاللہ العزیز ایک بہت اچھا پلیٹ فارم تیار کر رہے ہیں جس کے اندر نعت خوان حضرات کے لیے انشاءاللہ العزیز صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صحابہ اکرام کی نظمیں اور اللہ رب العزت کی حمد، یہ ہم ایسا چاہتے ہیں کہ یہ ایک دین کا کام ہو جائے کہ وہ آ کر بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسوں کے، ہم ان کی ریکارڈنگ کر کے انہی کو دیں کہ وہ اپنی ریکارڈنگ ہم سے کروا کر، ایڈیٹنگ کروا کر ہم ان کو دیں. ایک تو لازمی گفٹ کریں نا، جس حد تک ہمارے پاس گنجائش ہے. تو انشاءاللہ پروجیکٹ تیار ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر بڑا تیزی سے کام جاری ہے. اللہ نے زندگی دی، ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ. آنے والا سال انشاءاللہ آپ مزید اچھی امپرومنٹ دیکھیں گے ہمارے اس تمام
پروجیکٹ کے اندر اور تمام ہماری پوڈ کاسٹ کے اندر اور نعت خوانی کے اندر، تلاوت کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے وہ شعراء کے لیے انشاءاللہ آپ بہت کچھ اچھا دیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، آج کے مہمان ہمارے بہت اچھے مہمان تھے، بڑی اچھی گفتگو رہی۔ انشاءاللہ العزیز زندگی باقی، ملاقات باقی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔